السلام علیکم دوستو، ایک عزیز کہتا ہے کہ مجھے طویل عرصے قبل آسٹریا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے، 2 شادیاں کر رکھی تھے، ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں تصور ہے، یہ خوبصورت، سلم اور سمارٹ ہوتے ہیں، جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نیل نقش کے حامل ہوتے ہیں، مگر وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی مراکشی بیگم عام نیل نقش کے ناٹے قد کی خاتون تھی، جبکہ پاکستانی بیوی گوری چٹی کشمیرن تھی۔ یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے 2 الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھی۔ یورپ میں بیک وقت 2 شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے، چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رہتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر ڈکلیئر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں۔ ان صاحب نے بھی اسی قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ پاکستانی بیگم سرکاری تھی، جبکہ مراکشی بیوی نکاحی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک عام تھی۔ یورپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اصل کہانی اس سے آگے آئیں گے۔ میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، وہ پوری خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ صاحب، ان کی پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتی تھی۔ پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتی تھی۔ پاکستانی بیگم کے سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن وہ بھی سوتیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنے سوتن کو وضو کراتی تھی اور اس کے لیے جائے نماز بچاتی تھی۔ وہ صاحب بھی دوسرے بیگم پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے حیران کن منظر تھا۔ میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس خیرت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے۔ یہ مزاج کے تیز اور غصے کے سخت تھی۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریا لے آئی، 2 بچے ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں بھی آرام اور بھی سکون تھی۔ یہ سارا دن کام کرتے تھے، شام کے وقت گھر آتے تھے تو بیگم کی قل شروع ہو جاتی تھی۔ بیوی کی فرمائش اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ میں کام کرتی تھی۔ وہ روز خاتون کو دیکھتی تھی۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسی اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھی یا کاؤنٹر اور کچن کا سینک رگڑنے لگتی تھی، اور یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی ان تک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا۔ اس خاتون نے 3 سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کے ساتھ چپکے رہی۔ اس دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے۔ کافی شاپ کے 2 مالکان بھی بدل گئے، لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلے کرتی رہی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب و غریب شرطیں رکھ دی۔ اس کی پہلی شرط تھی، میں تمہاری پہلی بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور دوسری شرط تھی، میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر سنبھالوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان گئی۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئی۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف ایک دن کا واویلا تھا۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں بہنیں بن گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکشی بیگم سلیقہ مند تھی، محنتی تھی، محبت سے لباب بری ہوئی تھی، انتک تھی، وسیع دل کے مالک تھی اور یہ بے لوث تھی۔ چنانچہ اس نے خدمت، محبت اور سادگی سے پوری گھرانے کا دل موہ لیا۔ یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی۔ صاحب، ان کے بچے اور ان کے دونوں بیگمات بہت خوش تھے۔ صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی بھی کی۔ یوں ہر لحاظ سے شاندار، مسرور اور دلچسپ خاندان تھا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا،
آپ نے کیا جادو کیا؟ یہ انہونی ہوئی کیسی؟ خاتون نے بتایا مراکش میں بزرگ خواتین اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو دعا دیتے ہیں جا اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتہ دے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری شادی کسی فرشتے صفت انسان سے ہو۔ میری دادی بھی مجھے دعا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا اماں مجھے فرشتہ ملے گا کیسے؟ تو میری دادی نے جواب دیا تمہاری شادی جس سے بھی ہو تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا، وہ شخص شیطان بھی ہو تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میری دادی نے بتایا فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ میں نے دادی کی بات پلے باندھ لی، میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا، چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے، میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئے۔ وہ شخص پھر گویا ہوا کہ آپ اب دوسری کہانی بھی ملاحظہ کیجئے کہ میں لاہور کے ایک صاحب کو جانتا ہوں، یہ بدصورتی میں مجھ سے بھی چند ہاتھ آگے ہے، کالا رنگ، منہ پر چیچک کے داغ، چھوٹا سا قد اور کمر پر کب، یہ چاروں طرف سے بدصورت ہے۔ یہ امیر بھی رہے ہے، بمشکل گزارا ہوتا ہے، تعلیم بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی بیگم بے انتہا خوبصورت، نفیس اور اعلی تعلیم یافتہ ہے۔ یہ میڈیکل ڈاکٹر ہے، یہ اپنے خاوند سے بے انتہا محبت کرتی ہے، یہ اس کا بچوں کی طرح خیال بھی رکھتی ہے۔ میں اس عجیب و غریب کمبینیشن پر حیران تھا۔ میں نے ایک دن اس صاحب سے بھی نسخہ کیمیا پوچھ لیا۔ یہ مجھے سیدھا اپنے بیگم کے پاس لے گیا اور میرا سوال اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیگم نے کہا لگایا اور بولی عورت کو مرد سے 3 چیزیں درکار ہوتی ہے، کیئر، محبت اور عزت، اور یہ شخص ان تینوں میں کمال ہے۔ مجھے انہوں نے جتنی کیئر، محبت اور عزت دی وہ مجھے میرے بھائیوں، میرے ماں اور میرے والد سے بھی نہیں ملی، چنانچہ میں ہر وقت ان پر نثار ہوتی رہتی ہوں۔ میں نے خیرت سے اس صاحب کو دیکھا اور ان سے پوچھا آپ نے یہ نسخہ کہاں سے سیکھا؟ یہ مسکرائے اور بولے دنیا کا ہر مرد حور کو اپنی بیوی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے حوری شیطانوں کو نہیں ملتے، انسانوں کو ملتے ہیں۔ آپ خود کو انسان بنا لیا، آپ کو دنیا میں بھی حوریں مل جائیں گے اور آپ آسمانوں پر بھی حوروں کے درمیان رہیں گے۔ یہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا اور انسان کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا لگایا اور جواب دیا فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقدس ترین مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقدس ترین مخلوق سے انسان کو سجدہ کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس انسانیت کا جوہر تھا، اور یہ وہ جوہر ہے جس سے فرشتے محروم ہیں۔ ہم انسان اگر زندگی میں ایک بار انسان بن جائے تو ہمیں حوریں بھی مل جائے اور ہمیں فرشتے بھی دوبارہ سجدے کرے۔ میں نے اپنے وجود میں چھپی انسانیت کو جگا لیا تھا، میں نے انسان بننے کا عمل شروع کر دیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرا گھر اس حور کی روشنی سے بھر دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کا کوئی شخص اپنے اندر موجود انسانیت جگا کر دیکھے، اس کی بیوی خواہ کتنی ہی بوڑھی، ان پڑھ یا بدصورت ہوگی، وہ حور بن جائیں گے، وہ اس کا گھر روشنی سے بھر دیں گے۔